یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام مشائخ اعظام، شرکائے تقریب عرس مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آستانہ عالیہ کمکول شریف حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری باادب حاضری کو قبول فرمائے۔ میں حضرت قبلہ پیر جی دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ محبت سے حکم فرماتے ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج میں جب حاضر ہوا اور میں نے یہ ماحول دیکھا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں حضرت زندہ پیر کے آستان کرم پر محمد عربی کریم کی نگاہ کرم کا فیض اور بڑھتا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کو اگر آپ دیکھیں، بے سکونی کے عالم میں پوری دنیا سے لوگوں کا حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے آستان کرم پر حاضر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی انسان سمجھتا ہے اگر دکھ کے ماحول میں کہیں سکھ نصیب ہوتا ہے تو وہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر نصیب ہوتا ہے۔ میں جب آج آیا اور میں نے یہ ماحول دیکھا، مجھے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک فرمان یاد آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے تجربہ کیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑو تو یہ دنیا دوڑا دوڑا کے مارتی ہے، اور اسے پیٹ کر کے یاد خدا میں مصروف ہو جاؤ تو دنیا اس کے بندے کے پاس حاضر ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق جب دنیا سے کٹ کر آقا کے حکم کی تعمیل میں اس غار میں بیٹھ گئے تو یار غار کا صدقہ میرے پاک نبی نے وہ کرم فرمایا کہ تجھے ہم نے ادھر بٹھایا ہے تو مخلوق کے دلوں کو بھی ہم تیری طرف پھیر دیں گے۔ میں نے قرآن مجید سے جس مقام کو تلاوت کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا۔ اس کی تفسیر میں حضرت غوث پاک فرماتے ہیں فاذکرونی حیث انتم اذکرکم حیث انا، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق مجھے یاد کرو، میں اپنی شان کے مطابق تمہاری یاد کرواؤں گا۔ حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی۔ اب پوری کائنات میں زندہ پیر کے تذکرے انسان نہیں کروا رہے، خود خالق کروا رہا ہے، اور جن کو پسند کرتا ہے ان کی زبان پر زندہ پیر کا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں آپ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، اور میں پوری توجہ کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت میں حادثتاً پیدا نہیں ہو گئے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، اس نے ہم پر کرم کیا، ہماری ڈیمانڈ کے بغیر ہمیں محمد عربی کریم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ جتنے لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے مخاطب ہوں،
جو یہ شرف سمجھتے ہیں آقا کی امت میں ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ نے ہم پر کرم کر کے اپنے پاک نبی کی امت میں پیدا کروا دیا. اور میرا اگلا جملہ سنیے، آقا کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ہمیں ان کو ماننے والا بنا دیا جن کے سروں پر رب نے تاج ولایت سجایا ہوا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آج تک کسی نبی کی امت سے وہ وعدہ نہیں کیا جو آپ کی امت سے وعدہ کیا. میں نے کسی نبی کی امت کو وہ کچھ نہیں دیا جو آپ کی امت کو دیا ہے. سرکار نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کیا بتانے آئے ہو؟ کہا اللہ فرماتا ہے میں نے کسی اور نبی کی امت سے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ صرف آپ کی امت کو ہی کہا. اور حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں اگر لمبی چوڑی کرامات کا تذکرہ نہ بھی کروں تو یہ کرامت کوئی کم ہے کہ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے 3 جملے پڑھنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جس طرح زندگی گزارے ہوئے اسی طرح موت آئے گی، جس طرح موت آئے گی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. میں حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دنیا میں رہے، ذکر خدا کرتے کرتے دنیا سے گئے، ذکر خدا کرتے کرتے، اور حشر کے دن اٹھیں گے تو ذکر خدا کرتے کرتے اٹھیں گے. اس آستان کرم کا یہ پر نور ماحول، جس طرف بھی آئیں کلمہ شریف کا ذکر، اللہ کا ذکر. اور مجھے نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے. اور میں اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی مزار کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ لوٹ کر لے، حضرت خواجہ زندہ پیر نے جہان بدلا ہے، انداز نہیں بدلا. وہ دنیا میں موجود تھے تو بھی جو آتا تھا اسے ذکر خدا پہ لگاتے تھے، آج مزار میں بیٹھ کر بھی جو آتا ہے اسے ذکر خدا پہ لگا رہے ہیں. اور میں آج کے اس ماحول میں پہلے تو اتنے مشائخ اور حضرت زندہ پیر کے آستان کرم پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ حضرت زندہ پیر کے مقام ولایت کا صدقہ پاکستان کو اور پوری انسانیت کو یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ فرمائے. سارے آمین کہہ رہے. آج میں راستے میں آتے ہوئے رسالہ قشیریہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا یہ جو صوفی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، یہ زمین کی طرح ہوتا ہے. زمین پر آپ جو مرضی ڈالیں زمین آپ کو خزانے دیتی ہے. صوفی کی بارگاہ میں جو آتا ہے صوفی اس کی اوقات نہیں دیکھتا، اپنی ذات دیکھتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ صوفی کی مثال بادل کی ہوتی ہے. بادل سایہ صرف اچھے لوگوں پر نہیں کرتا، بروں پر بھی کرتا ہے. صوفی کی بارگاہ میں جو بھی آ جاتا ہے صوفی فرق نہیں کرتا، سب کو نوازتا ہے. اور پھر کہا صوفی کی مثال بارش کی ہوتی ہے. جب بارش برستی ہے تو ہر کوئی پیاس بجھاتا ہے. صوفی کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے وہ فیض پاتا ہے. اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات عرض کرنے لگا ہوں اور اس کو بڑے دھیان سے سنیں. میں نے یہ صرف آستانوں پر دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، لاکھوں کے اجتماع کو ہر کوئی لنگر لے کر بیٹھے اور ہر کوئی لنگر کھا کر بیٹھے، لگتا یہ ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں پر یہ انسانوں کی کاوش سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. اور میں نے یہاں جس بندے کو دیکھا ہے خدمت کرتے ہوئے اسے مسکراتے ہوئے پایا ہے، اور جس کو دیکھا ہے پاک اور صاف اور ستھرا ہو کر یہاں پر آیا ہے. مجھ سے پہلے شاہ صاحب فرما رہے تھے یہاں محبت کا پیغام ملتا ہے، اور میں بھی ایک پیار بھری بات عرض کرنا چاہتا ہوں.
صوفی کہتے ہی اس کو ہیں جو پیار بانٹے، جو محبت بانٹے۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اگر ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، نفرت کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ان اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ یہ اللہ والے ہیں جہاں نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اور آئیے ہم اللہ والوں کے نوکر آج یہ بھی یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کا چپا چپا ہمیں جنت کا ٹکڑا لگتا ہے۔ جن کو لگتا ہو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ کا جس محکمے سے تعلق رہا، زندہ پیر کا کوئی بھی نوکر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک فوج سے پیار نہ کرتا ہو؟ اور پاک فوج ہمیں اس لیے پیاری ہے کہ وہ ہمارے ملک پر پہرا دیتی ہے۔ اب میرے جملے بالکل اختتام پر، جس کو وطن پیارا ہے اسے وطن پہ پہرا دینے والی فوج بھی پیاری ہے۔ جن کو پیاری ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ ہم یہ برملا کہنا چاہتے ہیں، ہم اس وطن کے وفادار ہیں، ریاستی اداروں کے وفادار ہیں، پاک فوج کے وفادار ہیں، اور حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستان کرم سے ہم میسیج یہ دینا چاہتے ہیں، نفرتیں ختم کرو، عداوتیں ختم کرو، دہشت گردی ختم کرو۔ یاد رکھنا، اسلام تیر و تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار کے انوار سے پھیلا ہے۔ حضرت زندہ پیر دنیا میں جلوہ گر تھے، ان کی صورت اسلام کا نور بانٹ رہی تھی، آج ان کا گنبد اسلام کا نور بانٹ رہا ہے۔ اللہ قبلہ پیر جی کو، آپ کی تمام برادران کو اور آپ کے تمام خدام کو حضرت زندہ پیر کے فیضان کا قاسم اور خادم بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ